کہ ولا تعد عیناک عنہم، اگر آپ یوں اس کا ترجمہ لیں نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے والوں کا۔ آج جو یہ محفل مبارکہ سجی ہے نا، یہ جس ہستی کے عرس کے لیے ہم نے سجائی ہے نا، یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، مجدد کہلاتے ہیں۔ مبارک صاحب علیہ رحمہ کا فیضان ایسا ہے، دیکھیں گے کہ مبارک صاحب کے مریدین میں سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، سارے ہیں، سندھی مریدین بھی ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ نگاہوں سے عطا فرما، اے میرے مرشد میں تیرے قربان۔ یہ وہ رنگ ہے جو مرشد نے چڑھا دیا، اور یہ رنگ کوئی عام رنگ نہیں ہے۔ نا دنیا خطرات اور وسوسوں کا ایک جرمٹ ہے دنیا کے اندر۔ جو انسان دنیا میں رہتا ہے وہ نفس اور شیطان کے مکر اور فریب سے نہیں بچ سکتا سوائے اللہ والوں کے۔ الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ ایسی ویسی نہیں چھوڑتے۔ اولیاء اللہ کو نفس اور شیطان نہیں بہکا سکتا، شیطان کے اندر اتنی ہمت و طاقت نہیں ہے کہ وہ اولیاء اللہ کو بہکا سکے۔ ترجمہ کیا ہے کہ بے شک جو میرے بندے تو ان کو بہکا نہیں سکتا۔ یہ کب فرمایا؟ جب شیطان کو مردود قرار دیا گیا نا، اس نے کہا اب ان کی آنے والی جو اولاد ہے نا، میں اس کو ہر طریقے سے بہکاؤں گا، ہر طریقے سے کوشش کروں گا بہکانے کی، میں دیکھوں گا بہکا سکوں، میں جا کر انہیں بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اب اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو کوشش کر لے پر تو میرے بندوں کو نہیں بہک، تو میرے بندوں پہ تیرا زور چل ہی نہیں سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے نا یہ ایک میلہ ہے، اور فرماتے ہیں شیطان، اب میلہ ہوتا ہے بڑا رش ہوتا ہے میلے کے اندر، تو میں شیطان اس میلے کے اندر چور ہے۔ فرمایا تم ایک بچے کی طرح ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایمان کے قیمتی موتی ہیں۔ فرمایا تم کسی دانا اللہ کے ولی کا دامن تھامو اور ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھو اس میلے میں، کیونکہ تمہاری مثال ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایمان کی قیمتی موتی ہیں اور تم میلے میں گھوم رہے ہو۔ اگر تم نے اللہ والوں کا ہاتھ نہ تھاما تو یہ شیطان ایمان لوٹ لے گا۔ تو میں تم اللہ والوں کا دامن تھام لو، شیطان اللہ والوں کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ شیطان کو ہم نہیں پہچان سکتے، شیطان صرف ایسا تو نہیں نظر، شیطان نظر بھی آتا ہے۔ شیطان کے بارے میں کیا فرمایا؟ من الجنتی، سب کو آتی ہے نا، من الجنتی والناس۔ ہمیں شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، والناس، اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے جو نظر بھی آتا ہے۔ لیکن اب چونکہ ہم نادان لوگ ہیں، ہم پہچان نہیں سکتے شیطان کو۔ اولیاء اللہ شیطان کو پہچانتے ہیں، اس کے مکر اور فریب کو جانتے ہیں۔ حضور غوث اعظم آپ جنگل میں تھے، عبادت کر رہے تھے، تو آپ کے سامنے ایک بادل آ گیا۔ بادل نے آ کر کہا کہ عبد القادر ہم تمہاری عبادت سے خوش ہوئے، جاؤ ہم نے تم پر عبادت معاف کی۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا، الحمدللہ یار میں تو اللہ کا ولی بن گیا، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا بادل کی صورت میں کہ جاؤ تمہیں معاف ہے عبادت۔ لیکن وہ تھے اللہ کے ولی، وہ پہچانتے تھے، وہ جانتے تھے۔ جب اس نے کہا نا عبد القادر ہم نے تم پہ عبادت معاف کی، تو آپ نے چھڑی اٹھا کر بادل پہ مار فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، چلا جا شیطان مر، تو مجھے بہکاتا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا میرا وار نہیں چلا، تو آگے سے کہنے لگا اے عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے نا مجھ سے آج بچ گیا۔ آپ نے پھر پڑھا لا حول، پھر مجھے بہکاتا ہے۔ عبد القادر اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہے۔ میں تو نے دوسری بار پھر مجھے بہکایا کہ میرے دل میں آ جائے ہاں یار میرے پاس تو علم ہے۔ عبد القادر اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا۔ تو اسی لیے اولیاء اللہ کا دامن پکڑنا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ تمہیں دوسروں کے عیب تو نظر آتے ہیں پر تم اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے۔ میں اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے عیبوں کو جانو، آپ نے ایک نسخہ بتایا، احیاء العلوم کتاب کے اندر یہ درج ہے نسخہ۔ آپ نے فرمایا ایک ہی نسخہ، حضرت کیا کریں اگر ہم اپنے عیب کو جاننا چاہیں؟ ہم پھر جا کر کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھ جاؤ، تو میں تم پر ایک نگاہ کرے گا تمہیں اپنے عیب نظر آنے لگ جائیں۔ اولیاء اللہ ایک شیشے کی مانند ہے۔ شیشہ جو ہوتا ہے نا، ایک آپ سورج کے آگے رکھ دیں تو اس کے اندر سے روشنی گزرے گی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے سامنے کسی اور شیشے کو رکھیں تو اس پر بھی روشنی آئے گی، لیکن سامنے والا شیشے کا رخ موڑ دیں تو اس کو روشنی ملے گی؟ نہیں ملے گی، جب تک وہ شیشے کے سامنے نہیں آئے گا۔ تو اولیاء کے دل میں اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ ہمارا رخ بدلی۔ اگر بغیر مرشد کے انسان کو سب کچھ مل جاتا نا، تو داتا گنج بخش علی اجمیری کبھی ابو الفضل کے بیعت نہ، بغیر مرشد کے سب کچھ ملتا نا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کبھی حضرت عثمان ہارونی کے بیعت نہ ہوتے۔
آپ کے مرید نہ بنتے. اگر بغیر ہی مرشد کے سب کچھ مل جاتا تو حضرت امام ربانی کبھی خواجہ باقی باللہ کے بیعت نہ ہوتے. اور اگر بغیر مرشد کے سب کچھ مل جاتا تو حضرت مولانا رومی کبھی شاہ شمس تبریز کے ہاتھوں بیعت نہ. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. ان بزرگوں کو پڑھیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جس سلسلے سے تعلق ہے نا، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ، وہ نعمت ہے جب حضور نے حضرت ابوبکر کے سینے میں ڈالی نا تو 3 دن 3 راتوں کے بعد جب حضرت ابوبکر غار سے باہر نکلے مدینے والے پہچان ہی نہیں سک رہے تھے کہ آقا کون ہے غلام کون ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں لوگ آگے بڑھ کر میرے ہاتھ چومتے تھے کہ میرا اور حضور کا چہرہ مل رہا تھا آپس میں. یہ نسبت صدیقیہ ہے جو آج تک سینے سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. مبارک صاحب نے منتقل کر دی اور ہم تک یہ پہنچا دی، ان کی مہربانی، ورنہ ہمارے سینے اس قابل نہیں تھے. یہ وہ نعمت تھی کہ جس کے بارے میں حضرت عمر جیسی ہستی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ابو بکر وہ جو 3 دن 3 راتیں تم نے حضور کے ساتھ گزاری تھی ان میں سے ایک رات مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی کمائی لے لو، جو میں نے نیکیاں کمائی ہیں وہ ساری کمائی تم لے لو، مجھے وہ ایک رات عطا کر دو. یعنی وہ ایسی نسبت دے دی تھی. تو حضرت عمر نے کس وجہ سے وہ ایک رات مانگی؟ انہیں پتا تھا کہ وہ جو حضور نے جو توجہ کی ہے نا ان پر، وہ ایک رات بھی مجھے نصیب ہو جائے نا میرے لیے بہت ہے. یہ وہ نعمت نسبت صدیقیہ ہوتی ہے. حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ تک آئی، مبارک صاحب نے ہمیں عطا. مبارک صاحب علیہ رحمہ کا احسان ہم پر احسان عظیم. سنتے تھے کہ خواجہ باقی باللہ ایسی نگاہ کرتے ہیں کہ بندہ تڑپ جاتا ہے. سنتے تھے لیکن اگر مبارک صاحب نہ ہوتے تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. تو مبارک صاحب کی نسبت میں دکھایا کہ کیسے نگاہ کر کے تڑپایا جاتا ہے. تو مبارک صاحب کی نسبت سے پتہ لگا، ورنہ ہم تو سنتے تھے کہ فلاں پر گریا ازاری طاری ہو گئی، وہ تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گیا، وہ یہ کیفیت وہ کیفیت. لیکن یہ اگر کسی نے دیکھا ہے نا تو مبارک صاحب علیہ رحمہ کی محفل کے اندر دیکھا ہے کہ مبارک صاحب اپنی نگاہوں سے کس طرح عطا کرتے. آج ہم جن کے عرس کی مبارک کی محفل میں آ کے بیٹھے نا وہ عام ہستی نہیں تھے. ان کو بھی اللہ رب العالمین نے چن لیا تھا، اور وہ جس کو سامنے بٹھا دیتے تھے، سامنے جس کو بٹھاتے تھے اللہ کا ولی بنائے بغیر اس کو اٹھاتے نہیں تھے. پھر وہ عظیم نسبت ہمیں ملی، فضل اللہ کی عنایت. جہاں سے مل رہی ہے انسان وہاں کا ہو جائے. در در پہ بھٹکنے والوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، کچھ بھی نہیں ملتا. یہ بھکاری ہوتے ہیں نا، در در پہ جاتے ہیں ٹھک ٹھک کچھ دے دو کچھ دے دو، دروازہ کھڑا، کچھ تو کہتے ہیں معاف کرو بھائی جاؤ. لیکن اگر ایک در کے ہوتے نا، ایک در کے، تو بہت کچھ عطا کر دیا جاتا. اللہ رب العالمین مبارک صاحب کے درجات بلند فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کا فیض جاری و ساری فرمائے. فرمایا اللہ والے وہ ہیں ہم یشقا بہم جلیسہم، کہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. ٹوٹی کھولے نا پانی کی، پانی گرے گا تو چھینٹیں آس پاس جاتی ہیں نہیں جاتی؟ پانی نیچے گر رہا ہے، ایک جگہ پہ گر رہا ہے، ایک پوائنٹ ہے، لیکن چھینٹیں آس پاس جاتی ہیں تو اس کے آس پاس جگہ نا وہ بھی ہلکی ہلکی بوند سے گیلی ہو جاتی ہیں. تو جب اولیاء اللہ پر انوار و تجلیات گرتے ہیں، اللہ والوں پر جب انوار و تجلیات کو نزول ہوتا ہے تو ان کے آس پاس رہنے والوں پر بھی کچھ چھینٹیں پڑ جاتی ہیں. اور یہ ایک چھینٹ پڑ جائے نا کہ پل سے گزریں گے ہم، پل صراط، بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز. جو بندہ پاؤں رکھے گر جائے اس پہ آپ فرما رہے ہیں، فرمایا پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے. کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائیں گے؟ کسی کو ملی نہیں تو اس کا یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ یہ تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. تو آ تو صحیح، تو نے مزہ چکھا ہی نہیں ہے نا ابھی. تو نے اگر مزہ چکھا ہوتا تو پھر یہ نہیں کہتا. اگر مزہ چکھا ہوتا پھر تو یہ کہتا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی. حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ حضور نے جب مجھے ایک جگہ بھیجا عہدہ دے کر، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں سمجھتا کہ میں فیصلے کر سکوں. حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا ایسے، کہ حضور کا ہاتھ میرے سینے پر لگا، میرا سینہ ایسا کشادہ ہوا، اور اس کے بعد سے پھر میں ایسے فیصلے کرتا ہوں کہ حضرت علی کے فیصلے جیسا کوئی کر نہیں سکتا. حضرت عمر جیسی ہستی نے کیا فرما دیا؟ فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. عمر کا خود کا فرمان ہے. وہ کیا تھا؟ وہ حضور نے جو ایک ہاتھ مارا تھا نا دل پر، اس کا کمال تھا. تو یہ مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے سلسلے میں جو چیز عطا کی جاتی ہے نا، یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں عطا کی جاتی، یہ بہت قیمتی چیز ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں جب انسان قدر نہیں کرتا، ایک پودا بھی انسان اگائے نا، اس کو بھی صحیح طرح اس کی قدر نہ کرے وہ بھی مرجھا جاتا ہے. یہ تو اللہ کا نور ہے. دودھ لینے چلے جائیں دودھ کی دکان پہ،
دودھ کی دکان پہ گندا برتن لے کر جائیں، صحیح گندا، اس کو بولے دودھ ڈال، وہ ڈالے گا؟ آپ بولے میں تجھے 100 نہیں 200 روپے دوں گا، 100 کا دودھ ڈال، وہ پھر بھی نہیں ڈالے گا۔ آپ تو بولے میں ٹرپل قیمت دے دوں دودھ ڈال، وہ پھر بھی نہیں ڈالے گا۔ میں نہیں او بھائی، ایک دودھ والا پیسے لے کر گندے برتن کے اندر دودھ نہیں ڈالے گا تو فری میں اللہ کا نور گندے دل میں تھوڑی آئے گا۔ آپ سے کوئی محبت کرتا ہے، نہ یہ میرا کمال ہے نہ یہ آپ کا کمال ہے۔ اگر آپ کے امامے کو دیکھ کر کوئی محبت کرتا ہے، یہ آپ اور میرا کمال نہیں ہے۔ آج امامہ اتارے اور اپنے نام کے ساتھ سیفی کاٹیں، کون عزت کرتا ہے؟ کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ یہ مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی نگاہ کا کمال ہے کہ مبارک صاحب نے عزتوں سے نواز دیا۔ مبارک صاحب کے سلسلے میں آ گیا، ان کے جو غلام ہو گئے وہ وقت کے امام ہو گئے۔ تو ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ میں نیواں، میرا مرشد اچا، تو میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جوائیں نہ اچیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائی۔ تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو نسبت ہوتی ہے نا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، حضور آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔